اس تھوڑی سی تشریح کے بعد یہ کہنا چاہیں گے کہ آل عمران جو ہے ایک فیملی تھی، ایک خاندان. اب کسی کے بھانجے ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، کسی کی ساس ہوگی، کوئی سسر ہوگا، کوئی خالہ بھانجا، کوئی کئی جتنے رشتے ناطے ہوتے ہیں، پیغمبروں کے بھی رشتے ناطے ہوتے ہیں. ہمارے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رشتے ناتوں کا ذکر کرنا ہے. خالہ کا، چچا کا، پھوپھی کا، ماموں کا تذکرہ ہے سورہ احزاب کا. من ہوتا ہے کہ یہ رشتے دار حضور کے بھی تھے. تو ماننا چاہیے اس بات کو کہ پیغمبر جتنے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور جن کو رسول بھیجا وہ اللہ کے رسول بنا کے بھیجا، وہ سب اللہ کے رسول. تو فرماتے ہیں کہ عمران کی بیوی نے جب نظر مانی، اللہ سے انہوں نے ایک عہد کیا کہ میں آپ کے لیے ایک نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کو میں آزاد چھوڑ دوں. اس میں ان کا مقصد یہ تھا، مفسرین بھی کہتے ہیں اور پورا تاریخی ریکارڈ ہے اس کے اوپر، کہ اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو وقف کر دیتے تھے علماء کی مجلس میں بیت المقدس میں بھیجنے کے لیے تاکہ وہ تورات سیکھیں. بھائی 3-4 لڑکے ہیں تو ایک کو بھیج دیا انہوں نے، نظر منت مانی تو بھائی جا ہم سب اپنا کھانا خرچہ کر لیں گے، تو اللہ کے کتاب کی خدمت میں پہنچ جاؤ. علماء کی صحبت میں وہ بچے رہتے تھے، تورات شریف کو سیکھتے تھے، اس کے معنی علمت سمجھتے تھے، درس بھی کرتے تھے، تقریریں بھی کرتے تھے. تو بیگم عمران کو یہ خیال ہوا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے تو میں اللہ کی نظر کر دوں. اس میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ علم دین کے لیے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہم نے بھی اپنی اولاد میں کا کچھ حصہ، مجھ سے تو نہیں ہو سکا لیکن اللہ کا فضل ہے اتنا تو ہر ایک میں ضرور کرنا چاہیے کہ دین کا علم اپنی اولاد کو ضرور سکھاوے اور کسی درجے کے اندر ان کو اس قابل بنا دے کہ ہمارے مرنے کے بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے جھنڈا داری بن کے کسی نہ کسی درجے کے اندر ضرور کھڑے. سنت یعقوبی میں بھی ہم کو دکھتا ہے کہ مرتے وقت حضرت نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی تم اس وقت موجود تھے. کیا کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم بندگی کس کی کرو گے؟ تو وعدہ لیا ان سے کہ ایک اللہ کے سوا کسی غیر کی بندگی تم نہ کرو. اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں. زندگی بالکل ہماری عام ہے لیکن کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے. ایسا کرنے میں کوئی زیادہ دقت کی بات نہیں. انہوں نے بہت بڑا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ بیٹا دیں گے تو میں نظر منت مانتی ہوں کہ میں اس کو آزاد کر دوں گی، اپنے گھر کے کسی کام کاج میں اس کو نہیں لوں. اور ان میں ان کا مقصد یہ تھا کہ مقدس میں بیت المقدس میں جو قبل اول تھا مسلمانوں کا حضرت دور سلیمانی سے، اس میں تورات کا درس اور اس کی تفسیریں وغیرہ ہوتی تھی اور حضرت زکریا جیسے نبی اور عالم بھی اس وقت موجود تھے. یہ حضرت مریم کے رشتے میں خالو بھی ہوتے تھے. تو انہوں نے یہ منت مانی کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ بیٹا دیں گے تو میں بیت المقدس میں آپ کی اس کی نظر آپ کے نام پر اس کو بطور نذرانے کے پیش کروں. یہاں ایک بات یہ سمجھیں کہ نظر اور منت جو ہے اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے حرام ہے. یہ حضور کے ممبر پہ کہتا ہوں، جو آپ مرغے بکرے اور شیخ سدو کا بکرا اور فلاں بابا کا اور ٹکاں بابا کا سب حرام ہے. کوئی مجھے قتل بھی کر دے تو مجھے اس کی مطلق پرواہ نہیں، بالکل حرام لگتا ہے. غیر اللہ کی نظر حرام، غیر اللہ کی نیاز حرام، اس کا کرنا بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، کوئی جائز نہیں. وہاں انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار. فرمایا خرچ کرنا اور اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اور نظر و منت مانو تو بہت خیال رکھنا کہ کسی غیر اللہ کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کا. وہاں غیر اللہ بھی کا مطلب بھی ہے. صاحب سن لو اس بات کو کہ مشرکین کے طریقے ہیں کہ کسی جھاڑ پار پر، ندی نالے پر، کسی قبر پر، کسی آستانے پر، کسی استھان پر، کسی پتھر پر، کوئی خاص درگاہ کے اوپر، کوئی جگہ کے اوپر وہ بکرے کاٹتے ہیں، لڑکوں کو منڈن کرتے ہیں، دنیا بھر کے تماشے کرتے ہیں. سب باطل ہے. اور جو کھانے وغیرہ بھی وہ پکاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، اس کا پکانا کھانا سب حرام. مومنوں اس بات کو اچھی طرح جانتے. یہ جو چل پڑی ہے ہمارے یہاں ایسی چیزیں جو بالکل کتاب و سنت کے خلاف. بلکہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام سے نظر مانی فقط اشرکا، اس نے شرک کیا. شرک کی بخشش نہیں ہے. اس کے لیے تو قرآن مجید اور حدیث شریف میں اتنے مضامین ہیں
کہ پڑھنے کے بعد معلوم ہو جاتا کہ اور کسی کی بخشش اللہ کرنا چاہے تو ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تو چاہے گا ہی نہیں، مشرک کے لیے تو بخشش چاہے گا۔ تو سنت اولیاء اور سنت انبیاء یہ ہے کہ نظر و منت مانی جائے تو صرف اللہ کے لیے۔ انہوں نے نظر و منت مان لی اور پروردگارہ تو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم۔ لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ اب حضرت پریشان ہوئی، کہنے لگا، عرض کیا کہ رب انی وضعتھا انثی، پروردگارہ مجھے تو لڑکا پیدا ہوا، اب یہ منت کا کیا ہوگا؟ میں نے جو منت مانی تھی وہ بیٹے کی منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو میں آپ کو اس کی آپ کے نام پر اس کو نظر کر دوں گی، مقدس میں بھیج دوں گی آزاد کر کے۔ واللہ عالم بما وضعت، یہ بہت غور طلب آیت ہیں، اللہ خوب معلوم ہے کہ اس کو کیا پیدا ہو، لیکن دینے والا تو اللہ تھا نا۔ ولیس الذکر کالانثی، یہ لفظ بھی اس کا اشارہ علماء دو طرف لے گئے، ایک تو بیگم عمران کی طرف لے گئے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک بیٹی بیٹے جیسی تو نہیں ہو سکتی، بیٹی بیٹے جیسی تو نہیں ہو سکتی، میں کیا کروں؟ اور ایک کہ خود اللہ تعالیٰ کا قول ہو تو اس میں بھی تعجب نہیں کہ ولیس الذکر کالانثی، جو لڑکا تیرے دماغ میں تھا وہ اس سے یہ لڑکی بہتر ہے، اس سے یہ لڑکی بہتر، ایک معنی ہے، اور میرا ذوق بھی اسی طرف جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ علماء کرام کے جو تفسیری نکات ہیں اس دائرے سے باہر نہیں جاتے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں ایک کی بات ہمیں وزندار معلوم ہوتی ہے تو اس کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، کبھی دوسرے عالم کی بات وزندار معلوم ہوتی ہے تو اس کی طرف جھکاؤ۔ میرا جھکاؤ بھی اسی طرف ہے کہ لیس الذکر کالانثی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے دماغ میں جو بیٹا تھا اس سے بیٹی اچھی ہے۔